السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اتہاس کے اس مشہور یدھا کے بارے میں کہ جس کو افریقہ کے مشہور دیش لیبیا میں تو ایک نیشنل ہیرو کے روپ میں دیکھا ہی جاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھی اس انسان کی بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں، جن کا نام تھا عمر المختار۔ عمر المختار کی پیدائش 20 اگست 1858 کو لیبیا کے ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جو بہت زیادہ غریب تھا، اور بہت کم عمر میں ہی عمر مختار کے سر سے ان کے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ عمر المختار نے اپنی شروعات کی پڑھائی اپنے علاقے کے مدرسے سے ہی کی تھی، اور اس طرح سے عمر المختار نہ صرف قرآن کے مکمل حافظ بن گئے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین بھی بن گئے تھے، اور ان کے علاقے میں ان کو ایک مشہور اسلامک اسکالر کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لیبیا سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آیا کرتا تھا، اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ بھی بہت کمزور ہو گیا تھا۔ آخر کار 1911 میں اٹلی کی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے اس علاقے یعنی لیبیا پر حملہ کر دیا تاکہ وہ عثمانیوں سے یہ علاقہ چھین کر اس کو اپنے انڈر میں لے سکیں۔ سلطنت عثمانیہ کو اٹلی کی فوج سے سامنا کرنا ناممکن تھا، کیونکہ لیبیا میں سلطنت عثمانیہ بہت کمزور تھی، اور پاس ہی میں موجود پڑوسی دیش یعنی مصر پر برٹن نے پہلے سے ہی قبضہ کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے مصر کے ذریعے سے لیبیا کا جو راستہ سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی استنبول تک پہنچتا تھا وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اسی لیے اب اٹلی کی سمندری فوج کے کمانڈر نے یہ اعلان کیا کہ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگ فوراً ہتھیار ڈال دیں، ورنہ ان کے مشہور شہر جو سمندری علاقے پر موجود ہیں ان پر بمباری کی جائے گی۔ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے اب اٹلی کی فوج بھی لگاتار 3 دنوں تک ان شہروں پر بمباری کرتی رہی۔ آخر کار عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس طرح اٹلی کی فوج نے لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ لیکن لیبیا کے عام لوگ اٹلی کے اس قبضے کو کسی بھی طرح برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے لیبیا کے عام لوگوں نے اٹلی کے خلاف بغاوت کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اٹلی کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اور اٹلی کے خلاف اس جنگ میں سب سے بڑا چہرہ جو ابھر کر آیا تھا وہ چہرہ تھا عمر المختار کا، جو ایک عام ٹیچر ہی ہوا کرتے تھے اور لوگوں کو دین اور اسلام کے بارے میں بتاتے تھے۔ لیبیا کے عام لوگوں نے عمر المختار کے لیڈرشپ میں اٹلی سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے لیبیا کے عام لوگ اٹلی کے طاقتور فوج کے سامنے بہت کمزور تھے۔ اسی لیے عمر المختار نے اسی چیز کا استعمال کیا جس میں عمر المختار کو سب سے زیادہ قابل جانا جاتا تھا، اور وہ تھا گوریلا یدھ۔ یعنی عمر المختار اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر گھات لگا کر اٹلی کی فوجوں پر حملہ کیا کرتے تھے، اور حملہ کرنے کے بعد فوراً ہی ریگستان میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ اٹلی کی طاقتور فوج لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ پاتی تھی۔ لیبیا کے عام لوگ اور عمر المختار اچھا موقع دیکھ کر ہی حملہ کیا کرتے تھے۔ کبھی اٹلی کی کسی چوکی پر حملہ کیا کرتے تو کبھی اٹلی کی کوئی بڑی فوج کی کوئی ٹکڑی کو اکیلا دیکھ کر حملہ کر دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اٹلی کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب اٹلی کی فوج کو عمر المختار کی قابلیت کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عمر المختار نے سن 1911 سے لے کر 1931 تک 20 سال تک لگاتار اٹلی کی فوج کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی، اور ان 20 سالوں میں اٹلی کی فوج کو ایسا نقصان پہنچا کہ جس کے بارے میں اٹلی کی فوج نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اٹلی کی فوج عمر المختار سے اتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی
کہ اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں کئی بار عمر المختار کو خریدنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بار تو اٹلی عمر المختار سے سمجھوتا کرنے کو بھی تیار ہو گئی تھی، اور یہ سمجھوتا بھی تقریباً ہو گیا تھا، پر بدقسمتی سے یہ سمجھوتا زیادہ لمبے سمے تک نہیں ٹک پایا تھا۔ عمر المختار بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوشیار بھی تھے، اور ان کی طاقت کا ہی نتیجہ بھی تھا۔ اٹلی کی فوج نے عمر المختار کو اپنا سب سے بڑا دشمن بھی سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور اٹلی کے بہت سارے بڑے بڑے کمانڈر نے عمر المختار کو ریگستان کا شیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ آخرکار عمر المختار کا یہ شاندار سفر اس وقت ختم ہوا کہ جب اٹلی کی فوج نے عمر المختار کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹلی کی فوج عمر المختار کو کچھ مخبروں کی وجہ سے پکڑنے میں کامیاب ہو پائی تھی، اور یہ مخبر جو لیبیا کی ہی رہنے والے تھے انہوں نے ہی کی تھی، یعنی ان کو ہم آسان لفظوں میں غدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر عمر المختار کو اٹلی کی فوج گرفتار کر کے اپنے کمانڈر کے پاس لے گئی۔ کمانڈر نے جب عمر المختار کی بزرگی اور بڑھاپے کو دیکھا تو ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دوں، لیکن تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم میرے خلاف کبھی بھی کوئی جنگ نہیں کرو گے، اور لیبیا کے دوسروں لوگوں کو بھی ہمارے خلاف جنگ کرنے سے روکو گے۔ اس پر عمر المختار نے یہ جواب دیا کہ میں تم لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا کہ جب تک میں تم لوگوں کو اپنے دیش سے باہر نہ نکال دوں یا تو خود شہید نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد بوڑھے عمر المختار کو جنزیروں سے جکڑ لیا گیا اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے اٹلی کے سپاہی بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ان کی زبان کھلوانے کی کوشش کی جاتی تھی تو وہ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جاتے تھے۔ آخرکار جب اٹلی کی فوج ان کا منہ کھلوانے میں کامیاب نہ ہو سکی تو ان کے اوپر ایک ایسی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا کہ جو عدالت اٹلی نے ہی قائم کی تھی، اور اس عدالت نے عمر المختار کو پھانسی کی سزا سنائی، اور آخرکار 16 ستمبر 1931 کو 73 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے عمر المختار کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ عمر المختار کو سب لوگوں کے سامنے پھانسی دی جائے تاکہ کوئی بھی انسان یا کوئی ان کا چاہنے والا اٹلی کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائے۔ آج کے دور میں عمر المختار کو کیسے اور کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ لیبیا کے کچھ نوٹوں پر آج بھی عمر المختار کی تصویر لگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عمر المختار لیبیا کے ایک نیشنل ہیرو ہیں، اور ہالی ووڈ فلم انڈسٹری نے بھی عمر المختار کی کہانی پر ایک مووی بنائی ہے جس کا نام ہے لائن آف دا ڈیزرٹ، یعنی ریگستان کا شیر۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ اسٹوری کافی اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریے گا، اپنے یار دوستوں میں شیئر کریے گا۔ چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔